دین اسلام دین حق اور دین فطرت ہے اور موجودہ دور میں دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آئے دن ہزاروں لوگ اپنے گزشتہ دین چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کرتے ہی رہتے ہیں، اور ایسے ہی یہ مذہب آج دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی مشہور لوگوں کا ذکر کریں گے جو پہلے تو زندگی کی مایوسیوں میں گھرے پڑے تھے، لیکن پھر سکون کی تلاش میں انہوں نے دین اسلام کو جان کر اسے قبول کر لیا۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، جنید جمشید۔ جنید جمشید ایک ایسی مسلمان شخصیت ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ ایک پاکستانی سنگر تھے جن کی اسلام کی طرف رجوع کرنے کی کہانی کافی ہی دلچسپ ہے۔ سال 2011 میں جب ان کی گلوکاری عروج پر تھی تو انہوں نے دین اسلام کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ اب وہ ٹی وی پر کم نظر آتے تھے اور مساجد کے اندر زیادہ، اور پھر سال 2014 میں جنید جمشید نے پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اب سے وہ میوزک کو پوری طرح سے چھوڑ چکے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزاریں گے۔ اب چونکہ ان کی آواز بڑی ہی پیاری تھی، لہٰذا انہوں نے اس کے بعد گانوں کی جگہ نعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ نمبر 2، علی افضل۔ علی افضل پاکستان شوبز انڈسٹری کے سب سے کول اور ہینڈسم اداکار مانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 1990 کی دہائی میں کیا اور پھر شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ سال 2014 میں جب ان کا کریئر اپنے عروج پر تھا تو اچانک انہوں نے اپنا حلیہ ہی بدل ڈالا۔ پہلے تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید وہ اپنے کسی نئے ڈرامے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ اب وہ اپنے اللہ سے رجوع کر چکے ہیں اور شوبز انڈسٹری کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی زندگی میں پہلے سب کچھ تھا مگر سکون نہیں، لیکن اب وہ اپنے اندر اس کھوئے ہوئے سکون کو دوبارہ محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، مائیکل جیکسن۔ مائیکل جیکسن اس صدی کے سب سے بڑے آرٹسٹ ہیں، مگر نجی زندگی میں ان کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ وہ ایک کے بعد ایک پریشانیوں سے ڈپریشن میں چلے گئے اور پھر ان کی ملاقات کیٹ سٹیون سے ہوئی، جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ کیٹ نے مائیکل کو اسلام کے بارے میں بتایا اور مائیکل اس سے بڑا ہی متاثر ہوئے، اور یوں مزید کچھ سٹڈی کے بعد مائیکل جیکسن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تاہم آج دنیا کے بہت سے لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ مائیکل نے اپنی موت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن مائیکل کے مسلمان ہونے کا کچھ ثبوت اس ویڈیو کے اندر بھی ملتا ہے۔ I'm coming to see you, inshallah, the 7th of October. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim. نمبر 4، محمد علی۔ محمد علی دنیا کے سب سے مشہور ترین باکسر ہیں جو کہ ایک کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کا نام کیزیس کلے تھا۔ چونکہ وہ ایک سیاہ فام شخص تھے، لہٰذا انہوں نے بچپن سے ہی یہ دیکھا کہ امریکہ کے گورے کالوں کو کمتر سمجھتے تھے، اور دنیا کا سب سے بڑا باکسر ہونے کے باوجود ایک بار ان کو امریکہ کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا پیش کرنے سے ہی انکار کر دیا گیا۔ یوں اپنے آس پاس کے لوگوں کے رویوں سے وہ کافی ڈپریشن میں چلے گئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے دین اسلام کے بارے میں جانا اور جب اسلام میں بڑائی کی بنیاد تقویٰ کو پایا تو وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ محمد علی نے اس بات کا اعلان سال 1964 میں ایک میچ کے دوران کیا جب ان کی عمر 22 سال تھی۔ نمبر 5، مائک ٹائسن۔ مائک ٹائسن محمد علی کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہونے والے باکسر ہیں، اور ان کی کہانی بھی کافی حد تک محمد علی سے ہی ملتی ہے۔ یہ بھی ایک سیاہ فام شخص تھے، لہٰذا ان کو بھی زندگی کی کامیابیاں حاصل کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا تعلق پہلے ایک کرسچن خاندان سے تھا۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان پر جنسی زیادتی کا ایک الزام لگا اور ان کو 10 سال جیل ہو گئی۔ جیل کے اندر انہوں نے اپنے ایک دوست کے مشورے سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور وہ جیل کے اندر ہی مسلمان ہو گئے۔
ان کی سزا تو 10 سال کی تھی، مگر کیس جھوٹا ثابت ہونے پر وہ صرف 3 سالوں میں ہی باہر آ گئے اور رہائی کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کر لیا۔ نمبر 6، حمزہ علی عباسی۔ پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی پیدا تو ایک مسلمان کے طور پر ہوئے، مگر شوبز انڈسٹری کی رنگینیوں میں پھنس کر مسلمان سے ایتھیسٹ یعنی لا دین بن گئے۔ حمزہ علی عباسی ملک کے ایک جانے مانے اداکار ہیں جنہوں نے لازوال ڈراموں کے ساتھ ساتھ کئی بڑی بڑی فلموں کے اندر بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رکھے ہیں۔ لا دین ہونے کے بعد انہوں نے تمام مذاہب پر اپنی ریسرچ کو جاری رکھا اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ان پر اپنا کرم کیا اور وہ ایک بار پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حمزہ علی عباسی آج بھی ایک مسلمان کے طور پر ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 7، وین پارنل۔ وین پارنل ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کے بہترین فاسٹ بولر ہیں جو کہ پیدائشی طور پر ایک عیسائی تھے۔ جب وہ افریقن ٹیم کا حصہ بنے تو اس ٹیم میں 2 مسلم پلیئرز یعنی ہاشی معاملہ اور عمران طاہر پہلے سے ہی موجود تھے، اور انہی کے رہن سہن اور عادات سے متاثر ہو کر وین پارنل نے اسلام میں دلچسپی لینا شروع کی۔ وین پارنل نے 30 جولائی 2011 کو باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اپنا اسلامی نام ولید رکھا۔ نمبر 8، شرمیلا ٹیگور۔ شرمیلا ٹیگور بھارتی فلم انڈسٹری کی مشہور ترین اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز صرف 14 سال کی عمر میں کیا۔ انہوں نے کافی کم عرصے میں بڑی ہی بلندیوں تک شہرت حاصل کی، لیکن اسی دوران اسلام دشمن طاقتوں نے ان کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سال 1969 میں شرمیلا ٹیگور نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل کر بیگم عائشہ سلطانہ رکھا۔ نمبر 9، لوئس السینٹر۔ لوئس السینٹر امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی تھے جنہوں نے امریکہ کی نہ صرف باسکٹ بال کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا بلکہ وہ امریکہ کے سب سے بہترین باسکٹ بال پلیئر بھی سمجھے جاتے تھے۔ سال 1971 میں جب ان کی عمر 24 برس تھی تب انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 1970 کی دہائی میں امریکہ کے لوگ اسلام کے بڑے ہی سخت خلاف تھے، لہٰذا ان کو مسلمان ہونے کے بعد سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لوئس السینٹر نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام کریم عبد الجبار رکھا۔ نمبر 10، ڈیو چیپل۔ ڈیو چیپل امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور سٹینڈ اپ کامیڈین ہیں اور ان کا شمار دنیا کے 100 سب سے بہترین کامیڈین کی لسٹ میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ سال 1997 تک ڈیو چیپل ایک لا دین تھے، لیکن 1998 میں انہوں نے اسلام کو جاننے کے بعد اسے قبول کر لیا۔ مئی 2005 میں انہوں نے دا ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے اور ان کو اس بہت ہی پیارے دین سے دور کر دیں گے۔